بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 16۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 246 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ صرف اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اس سے پچھلی والی بھی ضرور سن لیجئے، کیونکہ اس میں احادیث ائمہ طاہر اطہار علیہ السلام ہیں جو کہ ایک تسلسل سے چل رہی ہیں، اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں پچھلے میں تھا کہ ابی بن کعب کا نے ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میرے حبیب حسین علیہ السلام کے صلب میں نطفہ کس ہستی کا ہے، اور وہ تفصیل بتانے کے لیے تمام ائمہ کی دعائیں شامل ہیں، جو دعائیں ہم سب کے لیے بہت مفید ہیں، اور آپ لوگ ضرور وہ سنیے۔ اور اب ہم پہنچے تھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں یہاں انورٹڈ کاما کہ اے وہ ذات جو اپنی عزت میں عزیز ہے، اور عزت میں عزیز کتنا ہی بڑا صاحب عزت ہے، اے عزیز اپنی عزت کے صدقے مجھے عزت عطا کر، اور اپنی نصرت سے میری تائید کر، اور شیطانی وساوس سے مجھے دور رکھ، اور اپنی قوت سے انہیں مجھ سے دفع کر، خود اپنی حفاظت سے میری حفاظت فرما، اور مجھے اپنی بہتر مخلوق میں سے بنا، اے واحد، اے احد، اے فرد، اے صمد۔ تو پھر اب آگے یہ انورٹڈ کاما ہے، پھر لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا، اور اگر وہ دوزخ کا حقدار ہو چکا ہوگا تو بھی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی پشت میں ایک طیب و طاہر بابرکت نطفہ ودیعت کرے گا، جن سے میثاق ولایت کا اقرار کرنے والا ہر مومن خوش ہوگا، اور ہر منکر ان کا انکار کرے گا۔ وہ طیب و طاہر پرہیزگار و نیکوکار مسکن رضا الہی ہادی اور مہدی ہوں گے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ جب ان کی علامات اور دلائل ظاہر ہوں گے تو وہ سرزمین تہامہ تے ہے الف میم ہے سے خروج کریں گے۔ ان کا خزانہ سونے چاندی اور درہم و دینار کے بجائے قوی الحبسہ گھوڑوں اور جنگجو افراد پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دور دراز کے علاقوں سے اہل بدر کی تعداد کے برابر ان کے لیے ناصر و معاون جمع کرے گا، یعنی ان کی تعداد 313 ہوگی۔ اس امام کے ساتھ ایک مہر شدہ صحیفہ ہوگا جس میں ان کے اصحاب کے نام اور ان کے نسب اور ان کے شہروں میں ان کے طبائع، شکل و شمائل اور ان کی کنیت مرقوم ہوگی، اور اپنے رہبر کی اطاعت جہاں فشانی سے کرنے والے ہوں گے۔ اب ہم پیج 247 پہ ہیں، یہاں لکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اب ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ ان کی علامات اور دلائل کیا ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 ان کی علامات وہ پرچم ہے، جب ان کے ظہور کا وقت قریب ہوگا تو وہ علم خود بخود کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نطق و منطق کی طاقت عطا کر دے گا۔ اس وقت وہ علم پکار کر کہے گا کہ اے اللہ کے ولی اٹھیں اور خروج کریں اور دشمنان خدا کو قتل کریں۔ نمبر 2 ان کی دوسری علامت نیام میں رکھی ہوئی وہ تلوار ہے، جب ان کے ظہور کا وقت قریب ہوگا تو وہ تلوار نیام سے باہر نکل آئے گی اور اذن خدا سے گویا ہو کر کہے گی انورٹڈ کاما میں کہ اے اللہ کے ولی اے اللہ کے ولی اٹھیں اور خروج کریں، اب کسی دشمن خدا کو مہلت نہ دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے پھر وہ خروج کریں گے اور اللہ کے دشمنوں کو جہاں پائیں گے قتل کریں گے، حدود الہی کو قائم کریں گے، اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے دائیں جانب اور میکائیل علیہ السلام ان کے بائیں جانب ہوں گے۔ اے ابی میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اسے تم عنقریب یاد کرو گے، اگرچہ ایک عرصے کے بعد ان کا ظہور کیوں نہ ہو، اور میں اپنے امر کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اے ابی ان سے ملاقات کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اور ان سے محبت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، جو میری اس حدیث کو بیان کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کو ہلاکت سے نجات دے گا۔ خدا رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقرار کی وجہ سے اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ زمین پر ان کی مثال اس کستوری کسی ہوگی جس کی خوشبو ہمیشہ پھوٹتی رہتی ہے اور اس میں کسی قسم کا تغیر نہ ہو، اور آسمان میں ان کی مثال اس روشن چاند کسی ہے جس کا نور ہمیشہ روشن ہے۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ رب العزت نے ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کا حال آپ سے کیسے فرمایا؟ تو پھر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 12 صحیفے نازل فرمائے
سوائے ہر صحیفے کی مہر پر امام علیہ السلام کا نام کندہ ہے اور ان صحیفوں کے اندر ہر امام کے اوصاف مرقوم ہیں. اور یہ حوالہ ہے عیون الاخبار الرضا شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 65 اور حدیث نمبر 29. ہم آ گئے ہیں پیج 248 پر. اب ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں رائٹر، وہ کہہ رہے ہیں قاری محترم ہم نے یہاں یہ حدیث مکمل طور پر بیان کی ہے کیونکہ یہ ایک بابرکت اور حامل فوائد حدیث ہے. سبحان اللہ. اب اگلی ہیڈنگ ہے کلام بمقدار عقول. جناب عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنی. آپ علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی. رسول اللہ نے فرمایا انورٹڈ کاما اللہ رب العزت نے ہم تمام انبیاء کو حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو ان کی عقلوں کے مطابق کرے انورٹڈ کاما کلوز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کی دلجوئی اور خاطرداری اس طرح کروں جس طرح ہم پر فرائض کی ادائیگی کی گئی ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. کتاب حوالہ ہے کتاب امالی شیخ توسی صفحہ نمبر 481 اور حدیث نمبر 3. پھر اگلی ہیڈنگ ہے سنت کی 2 اقسام. جناب عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا. آپ علیہ السلام نے اپنے آبا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت کی 2 قسمیں ہیں. ایک سنت فریضہ میں ہے جس سے ہدایت کو اخذ کیا جاتا ہے اور ضلالت کو ترک کیا جاتا ہے. دوسری سنت فریضہ کے غیر میں ہے جس سے فضیلت حاصل کی جاتی ہے اور خطاؤں کو چھوڑا جاتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ حوالہ ہے کتاب امالی صفحہ نمبر 589 اور حدیث نمبر 11. پیج ہم 249 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ جس نے اللہ پر اعتماد کیا تو اس نے سرور و مسرت حاصل کیا. جس نے اس ذات پر توکل کیا تو وہ اس کے امور کے لیے کافی ہوا. اللہ پر اعتماد ایسا محفوظ قلعہ ہے کہ صرف ان میں امین مومن محفوظ رہتا ہے. اللہ پر توکل ہر برائی سے نجات کا سامان ہے اور دشمن سے حفاظت کا پروگرام ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. آگے لکھا ہے دین عزت ہے، علم خزانہ ہے، خاموشی نور ہے، زہد کی غرض و غایت ورع اور پرہیزگاری ہے. دین کی عمارت کے انہدام کے لیے بدعت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. لوگوں کے فاسد ہونے میں لالچ و طمع سے بڑھ کر کوئی اور فساد نہیں ہے. حکمران کا فرض ہے کہ وہ رعایا کی بھلائی کی تدبیر کرے. دعا سے بلیات دور ہوتی ہیں اور جس نے صبر کو اپنی سواری بنایا اس نے مشقت کے میدان میں کامیابی اور ہدایت پائی. جس نے کسی کا عیب بیان کیا اس کا عیب بیان ہوا. جس نے کسی کو گالی دی اسے گالی دی گئی اور جس نے تقوی کے درخت لگائے اس نے گوہر مقصود حاصل کیا. اور یہ حوالہ ہے کتاب کشف الغمہ اربلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے 4 مصدقہ باتیں. حضرت عبدالعظیم الحسینی الرازی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر ثانی محمد تقی علیہ السلام سے سنا. آپ علیہ السلام نے اپنے آبا سے اور انہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام سے سنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق نازل کی ہے. اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے یہاں پر تھوڑا سا تفصیل ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے صادر ہوئے تھے. ابھی یہ مذکورہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی. واللہ عالم. امام نے اپنے اقوال کی شہادت پیش کی ہے کہ قرآن مجید نے ان کے فرمودات کی تائید کی ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 30. ترجمہ ہر فرد اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج 250 پہ آ گئے. پھر لکھا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے بعد سورہ محمد کی آیت نمبر 30 کا مزید حصہ انورٹڈ کاما اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے ضرور پہچان لوگے. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ کہ نہیں اس کے بعد جو صورت ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے، لیکن آیت کے لکھا نہیں ہے کہ صورت کون سی ہے، لیکن ترجمہ ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ جو شخص ایک چیز سے جاہل ہوتا ہے تو اس کا اعادہ کرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 39 ہے انورٹڈ کاما. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطہ علم میں نہ ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اگلی ہے انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے کہ جو آدمی جس چیز کو حسن سمجھتا ہے وہ اس کی قیمت ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا.
اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ترجمہ انورٹڈ کاما، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ترجمہ لکھا ہے عربی کا صرف کہ قتل کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اے انورٹڈ کاما میں کہ اے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس کا حوالہ یہ جو ہم نے سب پڑھا بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 166 اور حدیث نمبر 5۔ لیکن یہ حوالہ صرف اس کے بارے میں، یہ جو ہم نے آخر میں پڑھی ہے نا کہ اے صاحبان علم والا، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام محدثون ہیں۔ حسن بن عباس بن جریش سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا کہ ہر سال شب قدر آتی ہے اور اس میں سال کے امر نازل ہوتے ہیں، یہی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد الہی حکومت کے حکمران ہیں، پیج 251۔ اب لکھا ہے ابن عباس نے عرض کیا کہ وہ حکمران کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہوں اور میرے بعد وہ 11 حکمران ہیں جو میرے سلب سے ہیں اور وہ ائمہ ہی محدثون ہیں۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 اور 533 اور حدیث نمبر 11۔ اور اس کے بعد پھر نیکسٹ لکھا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام پر بحث کہ حضرت عبدالعظیم حسنی ولد عبداللہ حسنی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اپنے آبا علیہ السلام سے، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما ہمارا قائم کچھ عرصے غائب رہیں گے، ان کی مدت غیبت طویل ہوگی، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماننے والے ان چوپایوں کی طرح حیران و سرگرداں ہوں گے کہ جن کی چراگاہ نہیں ہوتی۔ خبردار وہ لوگ جو اپنے دین پر ثابت قدم ہوں گے وہ ان کی طولانی غیبت سے پریشان نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے قیام کریں گے تو اس وقت کوئی کسی کی بھی بیعت میں نہیں ہوگا، اس لیے آپ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا ہے اور آپ کی شخصیت کو پردہ غیب میں رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ حوالہ ہے کتاب اکمال الدین شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 اور حدیث نمبر 14۔ پھر پیج نمبر 252 پہ ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے ہیڈنگ ہے موت کا تعارف، لکھا ہے کہ حسن بن علی ناصری سے روایت ہے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا ایک دفعہ کسی نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا ہمارے لیے موت کی تعریف کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس ذات کے پاس وارد ہونا ہے جو خبیر و علیم ہے، اس وقت تم حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوں گے، تم ابدی بشارت کے ساتھ ہوں گے یا ابدی عذاب کی خبر کے ساتھ، یا پھر تم تخویف و تحویل کے ساتھ ہوں گے۔ اس تیسری صورت والے کا امر مبہم ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ وہ کس فرقے کے ساتھ ہے، اسے معلوم ہوگا کہ وہ کس فرقے کے ساتھ ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ تو ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری اطاعت کرنے والا ہے، اسے ابدی نعمات کی بشارت دی جائے گی۔ وہ شخص جو ہمارا دشمن ہے اسے ابدی عذاب کی خبر دی جائے گی۔ وہ فرد جس کا امر مبہم ہوگا اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ ایسا مومن ہوگا کہ جس نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی خبر مبہم اور خوف والی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے اعداء کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرے گا، البتہ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ اللہ انہیں ہماری شفاعت سے جنت میں داخل کرے گا۔ یقین کرو اور اطاعت کرو، اللہ کی عقوبت کو معمولی نہ سمجھو، وہ جو اپنے نفوس پر اسراف کرنے والے ہیں انہیں ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی، ہاں البتہ 3 لاکھ سال بعد انہیں عذاب سے نجات ملے گی۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 اور حدیث نمبر 9۔ اس کے بعد لکھا ہے پیج 253 پر ہیڈنگ ہے معذب عورتیں، میم عین زے بے، معذب عورتیں۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ
علیہ السلام کو بے تحاشا روتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں دیکھا اور ان کے عذاب کی شدت نے مجھے رلا دیا ہے۔ وہ عذاب کچھ اس طرح کے تھے۔ نمبر 1، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ جوش کھا رہا تھا۔ نمبر 2، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور دوزخ کا گرم پانی اس کے حلق میں انڈیلا جا رہا تھا۔ نیکسٹ، ایک عورت کو دیکھا کہ جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ نمبر 4، ایک عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کا گوشت نوچ رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی۔ ایک عورت وہ تھی کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بندھے ہوئے تھے، سانپ اور بچھو اس پر مسلط تھے۔ پھر میں نے ایک گونگی، بہری اور اندھی عورت کو دوزخ کے صندوق میں دیکھا جس کا دماغ اس کے نتنوں سے باہر نکل رہا تھا۔ جزام اور برس کی وجہ سے اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ نمبر 7، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو پاؤں کے ذریعے سے دوزخ کے تنور میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر نمبر 8 ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے جسم کے اوپر نیچے کے حصے کو دوزخ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اور ابھی یہ ٹوٹل 11 ہیں، ابھی ہم پہنچے 11 ہیں جی۔ اب ہم پہنچے ہیں نمبر 9 پر، پیج نمبر 254 پہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ اور چہرے کو جلایا جا رہا ہے اور وہ اپنی انتڑیوں کو کھا رہی ہے۔ پھر اگلا ہے 10 نمبر کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کا اور بدن گدھے کا ہے اور اس پر ہزاروں طرح کے مختلف عذاب تھے۔ اور نمبر 11 ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کی شکل کتے کی تھی اور اس کی دبر سے دوزخ کی آگ داخل ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے نکل رہی تھی اور فرشتے دوزخ کے گرز لے کر اس کے سر پر مار رہے تھے۔ تو یہ 11 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے۔ پھر لکھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے عرض کیا اے میرے پیارے بابا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ مجھے بتائیں کہ ان عورتوں کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں مذکورہ عذابوں سے دوچار کیا جا رہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پیاری دختر سنو۔ اب جب رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی 11 پوائنٹ ہیں۔ کیا رسول کہ نمبر 1، جو عورت سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی وہ عورت ایسی تھی جو مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو عورت اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچایا کرتی تھی۔ تیسری ہے جو عورت پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو حقوق زوجیت سے محروم رکھتی تھی۔ نمبر 4، جو عورت اپنی ٹانگوں سے دوزخ میں لٹکی ہوئی تھی وہ ایسی عورت تھی جو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی تھی۔ نیکسٹ نمبر 5، جو عورت اپنے جسم کو نوچ رہی تھی وہ تھی کہ جو لوگوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی۔ جس عورت کی پھر اگلا ہے نمبر 6 کہ جس عورت کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے، وہ ایسی عورت تھی جو طہارت کا خیال نہیں رکھتی تھی، جو گندے کپڑے پہنتی تھی، غسل جنابت اور غسل حیض نہیں کرتی تھی اور صفائی کا بالکل خیال نہیں کرتی تھی اور نماز کی پرواہ نہ کرتی تھی۔ نمبر 7 پڑھتے پڑھتے ہم پیج 255 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اندھی گونگی بہری عورت وہ تھی جو حرام کا بچہ جن کر اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیتی تھی۔ نمبر 8، جس عورت کا گوشت مقراظوں میم قاف رے الف زاد واو سے کاٹا جا رہا تھا تو وہ ایسی عورت تھی کہ جو اپنے آپ کو مردوں کے لیے پیش کرتی تھی۔ نمبر 9، جس عورت کے ہاتھ اور چہرے کو آگ لگی تھی وہ اپنی انتڑیوں کو کھا رہی تھی، وہ دلالہ تھی۔ نمبر 10، جس عورت کا سر خنزیر اور بدن گدھے کا تھا تو وہ چغل خور اور جھوٹ بولنے والی تھی۔ نمبر 11، جس عورت کی شکل کتے کی تھی اور وہ دوزخ کی آگ اس کی دبر میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکل رہی تھی تو وہ گانے بجانے اور لوگوں کے مردوں پر نوحہ کرنے والی حاسد عورت تھی۔ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے دماغ گھوم گیا۔ یہ میں اپنی بات کہہ رہی ہوں، کتاب میں نہیں لکھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق رحمۃ اللہ اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 اور حدیث نمبر 24۔ اب اگلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ لکھا ہے کہ جناب عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت
امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آبا سے سند کے ساتھ سنا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ ہم نے اب اس کا حوالہ ہے عیون اخبار الرضا صفحہ نمبر 58 اور حدیث نمبر 204۔ اگلی ہیڈنگ ہے کام سے پہلے سوچ بچار۔ لکھا ہے جناب عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے اپنے آبا سے سند کے ساتھ سنا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور و فکر تجھے ندامت سے بچا دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز اور بریکٹ میں لکھا ہے مصدر ثابت۔ اور ہم آگئے ہیں پیج 256 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امراض سے گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم حسنی سے مروی ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے آبا سے سنا، علی علیہ السلام نے فرمایا مرض کا اجر نہیں ہے، لیکن جب بندہ مریض ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتے، اجر زبان کی گفتگو اور اعضاء و جوارح کے عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کے صادق نیت اور اعمال صالح کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے کرم اور فضل سے جنت عطا کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے امالی شیخ توسی حدیث نمبر 2۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مشاورت کی حیثیت۔ لکھا ہے حضرت عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے والد نے اور انہوں نے کہا مجھے میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا مجھے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد حضرت علی زین العابدین علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا مجھے میرے والد امام حسین علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا مجھے میرے والد علی علیہ السلام نے بتایا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، جس نے خیر طلب کی وہ حیران و پریشان نہیں ہوا، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوا۔ اے علی، رات کو سفر کرنا، رات کے وقت زمین کا سفر آسانی سے طے ہوتا ہے اور دن کو آسانی کے ساتھ طے نہیں ہوتا۔ اے علی علیہ السلام، اللہ کے نام کے ساتھ صبح کرو، اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے صبح کو بابرکت بنایا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور حوالہ ہے امالی شیخ توسی اور حدیث نمبر 22۔ پیج نمبر ہم 257 پہ آگئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے چند نصیحتیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سید عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول علیہ السلام، آپ اپنے آبا کی کوئی حدیث مجھے بیان فرمائیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ چھوٹے اور بڑے بن کر رہیں گے تو وہ بھلائی سے رہیں گے، اور تو جب سب یکساں ہو جائیں گے تو پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام کچھ اور بیان فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت امام علی علیہ السلام سے سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن نہ کرو گے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام کچھ اور بیان فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دولت میں لوگوں سے ہرگز نہیں بڑھ سکتے، مسکراتے چہرے اور حسن ملاقات میں لوگوں سے بڑھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا تم لوگوں سے ذلت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم اخلاق میں لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ پیج 258 لکھا ہے میں نے عرض کیا فرزند رسول کچھ مزید بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو زمانے پر غصہ کرے گا تو وہ طویل عرصے تک غصے میں رہے گا۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام کچھ اور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا برے لوگوں کی ہم نشینی سے نیک لوگوں کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول کچھ مزید بیان فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے آبائے کرام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کا بدترین زاد راہ بندوں پر ظلم کرنا ہے۔ لکھا ہے میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام کچھ اور بیان فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر
شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ اچھی طرح سے سر انجام دے سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول کچھ اور سنائیں، تو آپ نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول کچھ اور سنائیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے اطہار علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے، وہ شخص کبھی ہلاک نہ ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت کو پہچانا۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام کچھ اور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے اطہار علیہ السلام کی سند سے فاتح بدر و احد حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کام کرنے سے پہلے سوچ بچار کرنا تمہیں ندامت سے بچا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول مزید میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ ہم آگے پیج 259 پر لکھا ہے آپ نے فرمایا میرے والد بزرگوار نے اپنے آبائے اطہار علیہ السلام کی سند سے فاتح خیبر حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے زمانے پر تکیہ کیا وہ پچھاڑا گیا۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول مزید بیان فرمائیں، تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کر کے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا فرزند رسول مزید بیان کریں، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ متعلقین کی دو قسموں میں سے ایک قسم کی آسودگی ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول مزید فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پسند کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول مزید بیان فرمائیں، تو پھر آپ نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے میں نے عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام کچھ اور بتائیے۔ پیج 250 ہم پیج 260 پہ آگئے ہیں۔ لکھا ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے ابو الائمہ علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے سے کمتر شخص کی عافیت پر راضی ہوا اسے اپنے سے اوپر والے سے بھی عافیت و سلامتی ملے گی۔ میں نے عرض کیا اے میرے آقا یہ احادیث میرے لیے کافی ہیں، تو پھر یہ حوالہ کہاں کا ہے؟ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 اور حدیث نمبر 204۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ لکھا ہے حسن عباس رازی سے روایت ہے، اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر شب بیداری کی تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں اور پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے بے کرانیوں اور مسافتوں کے برابر ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 168۔ اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے قطع ید کی دیت۔ قاف تو عین اور ید یہ بے زبر ہے اور دال اور اس کی دیت۔ لکھا ہے کہ حسن بن عباس بن حریش سے روایت ہے، اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے حوالے سے فرمایا کہ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا اے ابن عباس تمہیں اللہ کی قسم کیا کہیں اللہ کے حکم میں اختلاف ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہم آگے پیج 261 پہ لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کی تلوار سے انگلیاں کاٹ ڈالیں، پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے اس آدمی کی ہتھیلی کاٹ ڈالی، اور وہ آدمی تمہارے پاس انصاف کے لیے آیا، تم کیا فیصلہ دو گے؟ ابن عباس نے کہا کہ میں اس قاطع سے کہوں گا کہ ہتھیلی کی دیت ادا کرو، اور جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس سے کہوں گا کہ وہ چاہے تو صلح کرے یا پھر ان دونوں کی طرف 2 عادل بھیجوں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اعتبار سے اللہ کے حکم میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح تم نے پہلے قول میں نقیض نون قاف یہ زواد پیدا کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قائم کردہ حدود میں کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کی ایسی تفسیر زمین میں کہیں نہیں ہے۔ جس آدمی نے ہتھیلی کاٹی ہے اس کے ہاتھ کو اس کی ابتدا سے قطع کر دو، پھر اسے اس کی انگلیوں کی دیت ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ حوالہ ہے کتاب الکافی، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 317 اور حدیث نمبر 1 ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگلی ہیڈنگ ہے زاہد۔ لکھا ہے حسن بن علی ناصر سے روایت ہے، اس نے اپنے باپ سے اور اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبا کی سند سے روایت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا، مولا زاہد کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زاہد وہ ہے جو حساب دینے کے خوف سے حلال کو ترک کر دیتا ہے اور عذاب کے خوف سے حرام کو ترک کر دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے کتاب ہے الامالی شیخ صدوق اور حدیث نمبر 4۔ اب آئیے پیج نمبر 262 پر۔ لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی کے دسترخوان پر حضرت ابو ذر غفاری جناب سید عبد العلیم حسنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلیمان فارسی نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے گھر پر دعوت دی اور ان کے سامنے 2 روٹیاں پیش کیں۔ حضرت ابو ذر نے روٹیوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں گردش دی۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اے ابو ذر، ان روٹیوں کو اپنے ہاتھ پر کیوں گردش دے رہے ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ خشک تو نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان حضرت ابو ذر پر ناراض ہوئے اور کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم ان روٹیوں کو یوں گردش دو، خدا کی قسم یہ روٹیاں یوں ہی نہیں بن گئی ہیں، ان کی تیاری میں وہ پانی خرچ ہوا ہے جو عرش کے نیچے سے، اور ان کی تیاری میں ملائکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ان کی تیاری میں وہ پانی خرچ ہوا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور ان کی تیاری میں ملائکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے زیر عرش پانی کو ہوا کے سپرد کیا، اور ہوا نے ان کی تیاری میں اپنا کام کیا۔ اس نے اس پانی کو بادلوں کے حوالے کیا، اور بادلوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے زمین پر بارش برسا دی، اور اس کی تیاری میں گرج چمک اور ملائکہ نے حصہ لیا، جنہوں نے اسے اس مقام پر رکھا، اور ان کی تیاری میں زمین اور لکڑی یعنی کہ زمین، لکڑی یعنی لکڑی میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ حل، اور اس کے بعد لکھا ہے لوہے، جانوروں، آگ، ایندھن اور نمک کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزوں نے حصہ لیا، اور اتنی محنت و مشقت کے بعد یہ روٹیاں آپ تک پہنچی ہیں۔ آپ خدا کی اتنی بڑی نعمت کا شکر کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں اپنی اس غلطی کی خدا سے معافی مانگتا ہوں اور اس سے مغفرت کا طالب ہوں، اور اپنے رویے کی آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان نے حضرت ابو ذر کو کھانے کی دعوت دی۔ جب حضرت ابو ذر پہنچے تو حضرت سلیمان نے اپنی گودڑی سے ایک روٹی کا ایک خشک ٹکڑا انہیں پیش کیا، اور اپنے چمڑے کے ڈول کے پانی سے روٹی کو تر کیا۔ ہم آگے ہیں پیج 263 پر۔ لکھا ہے پھر حضرت ابو ذر نے کہا روٹی تو بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا۔ تو حضرت سلیمان اٹھے اور انہوں نے ایک دکاندار کے پاس وہی پانی والا ڈول گروی رکھا اور نمک لے آئے۔ ابو ذر روٹی پر نمک چھڑک کر کھانے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہمیں یہ قناعت عطا فرمائی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے کہا اگر آپ میں قناعت ہوتی تو مجھے پانی کا ڈول گروی نہ رکھنا پڑتا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 حدیث نمبر 203۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اہم ترین حقائق، اور اس میں سب ہیڈنگ ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھا ہے حضرت سید عبد العظیم حسنی بن عبداللہ حسنی سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خلق کیا، اس کے لیے ایک عرصہ یعنی صحن بنایا، اس کے لیے نور، قلعہ اور معاون مددگار بنائے۔ اسلام عرصہ یا صحن قرآن ہے،
اس عرصے کی سپیلنگ ہے ہجے ہے عین رے سواد ہے، اسلام عرصہ یا صحن قرآن ہے، اس کا نور حکمت و دانش ہے، اس کا قلعہ نیکی ہے، اس کے ناصر و انصار ہیں، میرے اہل بیت اور ہمارے شیعہ ہیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ میرے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں اور محبوں سے محبت کرو۔ جب مجھے معراج کرائی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اہل آسمان کو میرے حالات اور میرا نسب بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو میری اور میرے اہل بیت علیہم السلام کی محبت ودیت کی۔ یہ امانت اور ودیت ان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ اور اب ہم اس کتاب کے آخری پیج الحمدللہ پیج 264 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے پھر مجھے اہل زمین کی طرف اتارا گیا اور میرا اہل زمین میں تعارف کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور میرے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی محبت میری امت کے قلوب کو ودیت کی۔ میری امت کے اہل ایمان میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو قیامت تک اپنے قلوب میں محفوظ رکھیں گے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ خبردار اگر میری امت کا کوئی فرد اپنی ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کے دل میں میرے اہل بیت علیہ السلام اور میرے شیعوں کے لیے بغض ہو، تو اللہ اس کے دل کے دروازے کو ایمان کے لیے نہیں کھولے گا بلکہ نفاق کے لیے کھولے گا۔ وہ قیامت کے دن منافقین میں سے اٹھیں گے۔ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 اور حدیث نمبر 3۔ اب آخری پیراگراف کی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مہد سے لحد تک۔ لکھا ہے یہ عظیم الشان کتاب فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات والا صفات کے حالات اور واقعات پر مشتمل تھی۔ آپ آسمان امامت کے نویں آفتاب، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو امت اسلامیہ کی قیادت کے لیے منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام کی خلافت و امامت پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص ہے، نون سواد۔ آپ علیہ السلام کی ذات اور زندگی منفرد خصائص پر مشتمل ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی طرف امامت کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کا بچپن تھا جہاں آپ کی زندگانی فضائل و مناقب کا معجزن سمندر ہے، وہاں مصائب و آلام کی بھی انتہا ہے۔ ابھی ہم آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتنے اور کس قدر جید و پرجمال شخصیت ہیں کہ جن کے نصیب میں اس عظیم الشان امام کی زندگانی کا مطالعہ کرنا ہے۔ امام کی زندگانی پر اس دور کے عظیم عالم سماحت علامہ الکبیر الخطیب الامام الکاتب المقتدر السید محمد کاظم القزوینی نے قلم اٹھایا ہے اور فرزند رسول علیہ السلام کی ذات پر تالیف کا ایک مرحلے کامل کیا ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے اس کتاب کو کہ جس کا نام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اس کا ہم نے یہ جو جتنے صفحات اس میں تھے ابھی ہم نے پڑھے، یہ اس کا حصہ اول تھا اس کتاب کا، اور یہ کتاب دوسرے حصہ 2 میں بھی شائع ہوئی ہے جو کہ میرے پاس موجود ہے، اور میں پھر انشاءاللہ اب اس کو اگلی کتاب کو پڑھنا شروع کروں گی۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔ ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ۔